السلام علیکم، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دو صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے کیس کی چوتھی سماعت تھی، اور آج جب چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لاجر بینچ جب کمرے عدالت میں آئے تو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اپنے عملے کو یہ بتایا گیا کہ مائک جسٹس امین الدین خان کے سامنے رکھ دیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس کے بعد امین الدین خان نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لیا اور بینچ ٹوٹ گیا۔ تو اس بینچ کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کیس میں اب تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، نیو ٹی وی سے وابستہ ہیں، جانزیب عباسی صاحب سپریم کورٹ میں گزشتہ 4 روز سے یہ ریگولر اس کیس کو کور کریں۔ جانزیب صاحب یہ بتائے گا کہ آج جسٹس امین الدین خان نے کس وجہ سے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیا اور بینچ ٹوٹ گیا، اور کب تک یہ بینچ تشکیل دیا جانے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ ابرار۔ بینچ جو ٹوٹا ہے اس کی وجہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان صاحب کے کل کا فیصلہ ہے، جس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اور جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اختیار ہے چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینے کا، اور جو پٹیشن 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں آتی ہے، جب تک یہ ریگولیٹ نہیں ہو جاتے، یہ ضابطۂ کار نہیں بن جاتا، یہ اصول طے نہیں ہو جاتا۔ اب وہ اصول کیا ہیں؟ ایک اصول یہ ہے کہ جب 184(3) کے تحت پٹیشن سپریم کورٹ میں آئے تو یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کیا وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، 184(3) کے تحت جب کوئی کیس آئے گا سپریم کورٹ میں تو اس کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہے، اور پھر جب 184(3) کے تحت کوئی کیس سپریم کورٹ میں آئے یا از خود نوٹس لیا جائے تو اس کے بینچ کمپوزیشن کیا ہوگی؟ کیا انتہائی موسٹ سینئر جج صاحبان ہوں گے، یا جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپنی مرضی ہے، بادشاہت ہے کہ جو جس کو مرضی چاہے لگا دے، اپنے ساتھ بٹھا دے؟ تو یہ وہ ایشوز تھے، اور یہ آج سے بات نہیں ہو رہی، یہ کافی پرانا مطالبہ رہا ہے وکلاء برادری کا بھی، جوڈیشری میں بھی یہ آوازیں اٹھائی جاتی رہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ کم از کم 2008-9 سے میں ڈیبیٹ ہوتے ہوئے سن رہا ہوں کہ جی از خود نوٹس کا اختیار جو ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ دیا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے، اور اس فیصلے سے اتفاق کیا جسٹس امین الدین نے۔ جسٹس شاہد وحید نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، تو جو کل فیصلہ جاری ہوا ہے وہ 2-1 کی اکثریت سے جاری ہوا ہے۔ تو اب وہی امین الدین، کیونکہ اس 5 ممبر بینچ میں بھی ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں کیونکہ اپنا ویو دے چکا ہوں کہ جب تک 184(3) کے ہے، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے یہ بھی 184(3) کے تحت ہی سنی جا رہی ہے، تو جسٹس امین الدین نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی اصول طے نہیں ہو جاتا، کوئی طریقہ کار طے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں جو ہے یہ فیصلہ دے چکا ہوں کہ پروسیڈنگ پوسٹ پون کی جائے، تو اس لیے میں خود کو ریکیوز کرتا ہوں، اس بینچ سے الگ ہوتا ہوں۔ اب بینچ کب تک بنے گا؟ اب ظاہری بات ہے، یہ میں چیف جسٹس تو نہیں ہوں جو آپ کو بتا دوں، لیکن ایک چیز ہے کہ جس طرح کے جوڈیشری کے اندر سے بار بار آوازیں اٹھتی رہیں، اختلافی آوازیں، لیکن اب وہ اختلافی آوازیں نہیں رہیں، وہ اب میجورٹی بنتی جا رہی ہے۔ کم از کم 6 جج صاحبان ہماری جوڈیشری کے ایسے ہیں جو مختلف اوقات میں 184(3) کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ مثلا مستقبل کے چیف جسٹس ہمارے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، تو یہ 6 جج ہیں سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے جو مختلف اوقات میں یہ ویو دے چکے ہیں کہ بھائی 184(3) کو ریگولیٹ کرو۔ تو یہ کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی یوٹیوبر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی صحافی نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے وہ صحافی، وہ آپ کے ججز ہیں جن میں سے اکثریت نے چیف جسٹس بننا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنیں گے، تو یہ وہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ایشو کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں وقت کا تقاضا ہے کہ فل کورٹ بینچ بیٹھنا چاہیے تمام ججز پر مشتمل، اور یہ الگ بحث ہے کہ اس فل کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن یا جسٹس مظاہر لکھ و نقوی شامل ہوں گے یا نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا یہ معاملہ۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو پہ۔ اب یہ بینچ تو ٹوٹ گیا ہے، اب وہاں پہ حکومت، اٹارنی جنرل، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ فل کورٹ بنائیں۔ اب وہ فل کورٹ کیوں مانگ رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ فل کورٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پہلے اس بات کا تعین ہو جائے کہ جو فیصلہ آپ نے دیا وہ 4 ججوں کا تھا یا 3 کا تھا۔
ایک کنٹروورسی وہاں پہ کھڑی ہے اور ایک کنٹروورسی یہاں پہ 184(3) پہ کھڑی ہے. تو میرے خیال میں فل کورٹ بنا کر ان تمام ایشوز کو ایک ہی بینچ میں لا کے اس کو ونس فار آل سیٹل کیا جا سکتا ہے اگر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کرنا چاہیں تو. اچھا، دوسری ایک اہم چیز، کل سے جب یہ لا بنا قومی اسمبلی سے پاس ہوا تو ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، کہیں پہ ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات ہوئی کہ دیکھیں جی یہ تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر بندیال، وہ تو اپنا وقت ختم کر تقریباً ان کا ہو چکا ہے، سپتمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ قانون سازی جو ہے نا، یہ اصل میں آنے والے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے کی جا رہی ہے. تو بھائی وہ آنے والا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے تو کل اپنے فیصلے کے ذریعے آپ کی اس قانون سازی کو انڈائریکٹلی اس کی سپورٹ کی ہے، یا ان کا ویو، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ قانون سازی ابھی ہوئی نا، آج سے نہیں ہے. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کے اختیار کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا ثاقب نثار سے جو پہلا ایک آئینی اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی 184(3) ہی تھا. سپریم کورٹ رجسٹری پشاور میں یا لاہور میں، اب میں ایگزیکٹ بول رہا ہوں، ایک کیس تھا سرکاری ہاسپٹلس کا جو فضلہ ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا. ثاقب نثار اس وقت کے چیف جسٹس اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ میں جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ تھے. تو جیسے ہی کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی تو ثاقب نثار صاحب نے کہا ہاں جی بتائیں جی کیا کیس ہے، اچھا جی فلاں کی رپورٹ مانگی تھی فلاں. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے وہیں پہ اوپن کورٹ میں اس وقت کہا تھا کہ ایک سیکنڈ رک جائیں، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 184(3) ہے آپ نے اس اختیار کا استعمال کیسے کیا، اس کے لیے کون سے ایسے لوازمات ہیں جس کے تحت پرکھا گیا اور یہ سپریم کورٹ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. ثاقب نثار صاحب وہاں پہ اوپن کورٹ میں پریشان ہو گئے اور مجبوراً ان کو اوپن کورٹ میں ہی اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کیس ایڈجن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اٹھ کے چلے گئے. پھر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے بڑا خوفناک ڈیسنٹ کیا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کیس کے اوپر ڈیسنٹ کیا تھا. تو یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم از کم 6-7 سال سے ہماری جوڈیشری کے اندر جو افتخار چودھری صاحب کے بعد کی جو جوڈیشری ہے اس میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. جان سے بھائی صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے از خود نوٹس کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا تو صحافیوں کی ایک درخواست پر جو ہے سابق سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے صدر قیوم صدیقی کی درخواست پر کورٹ روم میں دوران سماعت جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے صحافیوں کے لاپتہ اور حقوق کے معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا. تو کیا اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو یہ چیزیں یاد نہیں تھیں؟ دیکھیں، ابھی جو مسئلہ ہے فی الحال بنیادی طور کے اوپر وہ یہ ہے کہ کیا 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. فرض کریں اگر آج یہ اصول طے ہو جاتا ہے، تمام ججز بیٹھ کے یہ اصول طے کر دیتے ہیں کہ از خود نوٹس لینے کا یا 184(3) کے تحت پروسیڈنگ کا یہ اصول ہے، یا جو قانون سازی اس وقت حکومت کر رہی ہے کہ جی چیف جسٹس اور 2 موسٹ سینئر جج صاحبان بیٹھیں اور اکثریتی فیصلے سے یہ طے کریں کہ یہ 184(3) کے تحت یہ درخواست سننی چاہیے یا از خود نوٹس لینا چاہیے، اور پھر بینچ کمپوزیشن کے اوپر بھی بات کریں. تو اگر یہ اصول آج طے ہو جاتا ہے تو ماضی کے ان تمام اقدامات کو جو اگر غلط بھی تھے وہ درست ہو سکتے ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب کو واٹس ایپ کے اوپر کسی نے میسیج بھیجا، انہوں نے سو موٹو لے لیا، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ آئی کہ جی موبائل کمپنیوں والے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، انہوں نے پوسٹ دیکھی، انہوں نے 100 موٹو لے لیا. تو کم از کم یہ جتنی بھی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کو آج ریگولیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو کل یہ پھر جو ہے یہ کبھی سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا، کبھی کیا ہوگا اور کبھی کیا ہوگا. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جوڈیشری کی، دیکھیں کسی کو بھی ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے اس ایشو پہ. اچھا جانزیب بھائی، آپ نے یقیناً یہ ساری چیزیں بتائی. جس طرح پارلیمنٹ اصلاحات کر رہی ہے عدالتی، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں اس میں کچھ مخصوص افراد ہیں، خاص طور پہ جہاں پر عدالتوں میں چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص سیاسی شخصیات ہیں جس میں نام لیے جا رہے ہیں، نواز شریف کا، جہانگیر ترین کا، یوسف رضا گیلانی کا، اس طرح سینکڑوں کیسز ہیں. ان کو از خود نوٹس پہ جو اپیل کا حق ہے
وہ اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ پھر سے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے، تو کیا اس میں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات جو یہ کہنا کہ یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک جاہلیت کی جو ہے نا یہ بڑی معراج کے اوپر کچھ لوگ فائز ہیں۔ چیف جسٹس کو پاکستان کو جو اختیارات کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں لے سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اختیارات لینے کا ایشو نہیں ہے، یہ ہے اختیارات کو ریگولیٹ کیا جائے، یعنی کسی اصول کے تحت، کسی ضابطے کے تحت لایا جائے۔ اب مثال کے طور پہ یہی بات کل جسٹس قاضی فیض صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے کہ کون سا بینچ میں کون سے ججز بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، اسپیشل بینچ ہوگا تو کون سے ججز بیٹھیں گے، یہ اصول کیا ہے، یہ اختیار چیف جسٹس کو کس نے دیا؟ کانسٹیٹیوشن نے نہیں دیا، رولز میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز چیف جسٹس کیسے لے رہے ہیں؟ وہ اپنے دانست میں، سیلف وزڈم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اے کو لے لیتا ہوں، بی کو لیتا ہوں، سی کو لے لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک جیسی ذہنیت، ایک جیسی سوچ رکھنے والے یا ایک جیسا جھکاؤ رکھنے والے ججز پر مشتمل اگر کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے گا تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر جوڈیشری کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوں گی، بدنامی کا سبب بنے گا۔ تو یہ ریگولیٹ کرنے کی بات ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو کم نہیں کوئی کر سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، رائٹ ٹو اپیل کسی بھی نظام عدل میں سب سے پہلی چیز جو اگر نہ ہو تو اس نظام اصل جو نظام عدل ہے اس کو انتہائی برا مانا جاتا ہے کہ جس میں رائٹ ٹو اپیل نہ ہو، یعنی اپیل کا حق نہ ہو۔ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت ایک فیصلہ کرتی ہے، جو متاثرہ ہوتا ہے اس کے بیچارے کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ ریویو میں جائیں تو کہتے ہیں ریویو میں ہمارا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے۔ کیوں لمیٹڈ ہے؟ وہ ریکارڈ کے اوپر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپیل کا حق ملنا بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ آپ نے نواز شریف کا نام لیا، آپ نے جہانگیر ترین کا نام لیا، آپ نے فلاں کا نام لیا، یہ ایشو سیاست دانوں کا نہیں ہے، یہ اصل ایک اصول طے ہو رہا ہے۔ اس میں اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں کسی بھی 184(3) کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی رائٹ ٹو اپیل مل جائے گا، یا کسی اور کو بھی مل جائے گا۔ تو یہ رائٹ ٹو اپیل ہونا چاہیے، اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھا لا ہے۔ آخری سوال یہی ہے کہ جو کیس چل رہا ہے، بینچ جس کا ٹوٹ گیا ہے، جس میں مندوق خیال صاحب نے بھی جو ہے وہ گزشتہ روز اہم ریمارکس دیے اور کیس کنکلوڈ کی طرف جا رہا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں اب کیا کیا جو ہے ریمارکس آئے ہیں، اور تھوڑا سا مطلب کنکلوڈ کر دیجیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو سپریم کورٹ نے ایک چیز کلیئر کی ہے اس کیس میں۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ جو تاریخ دی ہے نا الیکشن کمیشن نے، یہ اس کو یہ اختیار نہیں تھا۔ ایک چیز انہوں نے واضح کر دی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں، کیا ان حالات کے تحت الیکشن آگے جا سکتا ہے 90 دن سے بھی آگے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے کہ الیکشن ودن دی 90 ڈیز ہوگا۔ کیا اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اب اس پہ وفاقی حکومت اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ 4 ججوں کی اکثریت کا ہے، اور 4 ججوں نے کیا کہا ہے کہ یہ سو موٹو کی پروسیڈنگ ڈراپ کرتے ہیں، اور ہائی کورٹس جانے ان کا کام جانے۔ تو اب اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں، اور فل کورٹ سب سے پہلے یہ طے کرے کہ جج 4 سے یا 3 تھے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جو وجوہات بیان کر رہا ہے، اور جب الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اختیار کہاں سے لیا، تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آرٹیکل 218 سے، جو مجھے کہتا ہے جی کہ شفاف، آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے بریفنگز لی، مختلف چیزیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ لوگوں کو بلایا، آئی بی کو بلایا، آئی ایس آئی کو بلایا، پولیس کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا۔ انہوں نے کہا جی حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس لیے آزادانہ، شفاف اور منصفانہ اور بے خوف و خطر انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وضو نہیں ہے، کہ وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس الیکشن کو اکتوبر میں کر رہے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سپتمبر بھی ہو سکتا ہے، اگست بھی ہو سکتا ہے، تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بڑا دلچسپ جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی اکتوبر کی 8 تاریخ اس لیے رکھی گئی ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہے نا اکتوبر کا پہلا اتوار ہے۔
سنڈے چھٹی ہے سب کو. جی چھٹی. شکریہ جانزیب صاحب. یہ تھے ہمارے جانزیب عباسی صاحب. اور یقیناً جس طرح تفصیل سے جو عدالتی اصلاحات پارلیمنٹ میں ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا. سپریم کورٹ میں جو 184(3) کا جو از خود نوٹس کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی تفصیل سے یہاں پر بتایا. تو سپریم کورٹ میں آج جو کیس تھا پنجاب اور کے پی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے، اس کیس میں جو ہے اب تک تقریباً جو ہے پروسیڈنگ مکمل ہونے لگی تھی، تو آج بینچ ٹوٹ گیا ہے. اور خاص طور پہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کے دلائل مکمل ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے تھے. آج اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل دینے تھے. اس کے ساتھ ساتھ نگراں حکومتوں اور جو گورنرز کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI کے وکلاء نے بھی دلائل، شارٹ دلائل انہوں نے دینے تھے. تو ممکنہ طور پر آج یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کیس کا جو ہے مختصر فیصلہ آ جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کیس شروع ہونے سے پہلے ہی بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس امین الدین خان نے کیس سننے سے معذرت کر لی. تو اب یہ ہے کہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نیا بینچ تشکیل دیتے ہیں، کب تک دیتے ہیں، اور اس میں اب کتنے ججز ہوں گے، فل کورٹ تشکیل دیا جاتا ہے یا نہیں، یا یہ کوئی ایک اور جج شامل کر کے 5 کر دیے جاتے ہیں، یا اس میں سے بھی ایک کر کے 3 ججز اس کیس کو سنتے ہیں. یہ تمام معاملات جو ہے سپریم کورٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے ججز کی، کیونکہ آپس کی جو ایک آواز ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، ججز کے اختلافات کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جس طرح جسٹس قاضی فائز اسحاق کا گزشتہ روز کا تفصیلی فیصلہ تھا، اور کچھ دن قبل جسٹس منصور علی شاہ کا جو تفصیلی فیصلہ تھا. یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اختلافات کا شکار ہیں، اور اب یہ اختلافات کب تک ختم ہوتے ہیں یقیناً یہ نہیں کہا جا سکتا. تاہم اب جو مین کیس ہے پنجاب اور KP انتخابات کا، اس کے حوالے سے چیف جسٹس اس کیس میں دوبارہ کب تک جو ہے بینچ تشکیل دیتے ہیں اور کب اس کیس کو مقرر کرتے ہیں، دیکھنا ہے کہ وہ ان کا استحقاق ہے. اپنے میزبان ابراہیم حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.